ذرا سوچئے، ہماری اس دنیا کے بالکل ساتھ ایک اور دنیا بھی آباد ہے۔ ایک ایسی دنیا جو ہماری آنکھوں سے تو پوشیدہ ہے، لیکن جس کی کہانیاں ہزاروں سال سے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تمام پراسرار واقعات جن کا ہم آج تک جواب نہیں ڈھونڈ پائے، ان سب کے پیچھے ایک ہی مخلوق کا ہاتھ ہو؟ آئیے آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں ایک ایسی صلاحیت سے جو ناقابل یقین لگتی ہے، ایک ایسی مخلوق جو کوئی بھی روپ دھار سکتی ہو، انسان، جانور یا کچھ بھی، اور اس کا مقصد یا تو انسانوں سے رابطہ کرنا ہو یا پھر انہیں گمراہ کرنا۔ لیکن یہ مخلوق ہے کیا؟ یہ آتی کہاں سے ہے؟ ان کی صلاحیتوں کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی اصل کیا ہے۔ چلیے ان کی بنیاد، ان کی تخلیق کی طرف چلتے ہیں۔ اور یہیں سے سب سے پہلی اور اہم بات سامنے آتی ہے۔ ان کا نام ہی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ عربی میں جن کا مطلب ہی ہے چھپا ہوا، یعنی ایک ایسی مخلوق جس کی فطرت ہی نظروں سے اوجھل رہنا ہے۔ اور ان کی تخلیق کا مادہ انہیں ہم انسانوں اور فرشتوں سے بالکل الگ کرتا ہے۔ ہم مٹی سے بنے، فرشتے نور سے، اور جن بنے ہیں آگ سے۔ ایک ایسی آگ جس میں دھواں نہ ہو۔ اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ بات قرآن میں بالکل واضح طور پر بیان کی گئی ہے، جو ان کی آگ کی فطرت کی بنیاد ہے۔ اب ذرا اس ٹیبل پر نظر ڈالیں۔ یہاں تینوں مخلوقات کا فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تخلیق کا ذریعہ الگ، نظر آنے نہ آنے کی صلاحیت الگ، لیکن سب سے اہم کالم آخری ہے، آزاد مرضی، یعنی فری ول۔ فرشتوں کے پاس یہ نہیں ہے، وہ صرف حکم مانتے ہیں، لیکن جنات اور انسان دونوں کو اچھائی اور برائی میں سے ایک کو چننے کا اختیار دیا گیا ہے، اور یہی نقطہ سب سے اہم ہے۔ اسی آزاد مرضی کی وجہ سے جنات کی دنیا میں بھی بالکل انسانوں کی طرح اچھے اور برے کا ایک پورا نظام موجود ہے۔ یعنی یہ کوئی بے نام روحیں یا بھوت پریت نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل معاشرہ ہے۔ یہ ہماری طرح سوچتے سمجھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کے خاندان اور قبیلے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ اپنے کیے گئے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہیں۔ تو ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ سارے جن برے ہوتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس طرح انسانوں میں اچھے برے لوگ ہیں، اسی طرح جنات کی دنیا میں بھی نیک، عبادت گزار اور مومن جن موجود ہیں۔ تو پھر شیاطین کون ہیں؟ شیاطین اصل میں وہی جن ہیں جنہوں نے اپنی آزاد مرضی کا غلط استعمال کیا اور سرکشی کا راستہ چنا۔ تو یوں سمجھیں کہ ہر شیطان جن ہے، مگر ہر جن شیطان نہیں۔ شیطان ایک لقب ہے باغی جنات کا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال خود ابلیس ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، بلکہ جنات میں سے تھا۔ اسی لیے اس کے پاس اللہ کے حکم سے انکار کرنے کی آزادی تھی، کیونکہ وہ آگ سے بنا تھا اور اس کے پاس آزاد مرضی تھی۔ اچھا، تو اب جب ہم ان کی اصل، ان کی فطرت اور ان کے اچھے برے ہونے کو سمجھ گئے ہیں، تو واپس آتے ہیں ان کی سب سے حیرت انگیز اور کچھ لوگوں کے لیے سب سے خطرناک صلاحیت پر۔ اور وہ صلاحیت ہے روپ بدلنا۔ وہ کسی بھی چیز کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، انسانوں کی، جانوروں کی، یہاں تک کہ ایسی چیزوں کی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ جنگ بدر میں ابلیس ایک سردار سراقہ بن مالک کا روپ دھار کر آیا۔ کبھی وہ کسی مرے ہوئے عزیز کی شکل اور آواز میں آ کر لوگوں کو ورغلاتے ہیں، تو کبھی کسی نیک بزرگ کا بہروپ بھر کر اپنے ماننے والوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن ان کی اس بے پناہ طاقت کی ایک حد ہے، ایک ایسی حد جسے وہ کبھی پار نہیں کر سکتے۔ وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل روپ کبھی اختیار نہیں کر سکتے۔ اچھا، جانوروں میں بھی کچھ خاص شکلیں ہیں جو وہ اکثر اپناتے ہیں، خاص طور پر کالے رنگ کے جانور جیسے کالا کتا، یا پھر گھروں میں نظر آنے والے سانپ۔ اسی لیے روایات میں احتیاط برتنے کا کہا گیا ہے کہ گھر میں نظر آنے والے سانپ پر فوراً حملہ نہ کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کوئی مومن جن ہو۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے بہروپ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جب لوگ بتوں کو پوجتے تھے تو وہ بتوں سے بولتے تھے۔ آج کے دور میں جہاں یو ایف اوز اور خلائی مخلوق کا چرچا ہے، تو کیا عجب کہ وہ یہی روپ اختیار کر کے لوگوں کے عقیدوں سے کھیلیں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟
ہم نے اس پوشیدہ دنیا کے بارے میں آخر کیا سیکھا؟ ہم نے جانا کہ یہ آگ سے بنی ایک مخلوق ہے۔ ان کے پاس ہم انسانوں کی طرح سوچنے، سمجھنے اور انتخاب کرنے کی مکمل صلاحیت ہے، اور ان کی سب سے بڑی طاقت روپ بدل کر دھوکہ دینے کی ہے۔ تو آخری سوال یہ ہے کہ اگر جن غیب کی یعنی اندیکھی دنیا کی نمائندگی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں جو کہانیاں ہم سنتے اور سناتے ہیں وہ خود ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ ہمارے خوف، ہماری امیدیں اور نامعلوم کو جاننے کی ہماری اپنی جستجو کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولنا یار۔ جزاک اللہ۔